الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان کی عمر، یہ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی عمر اور زندگی پر انسان کا آخرت بن جاتا ہے۔ اسی زندگی کے بنا پر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے محترم بھائیوں، انسان کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کو پہچان لے کہ ہماری یہ عمر کتنی قیمتی چیز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یہ موقع بار بار آپ کو نہیں ملیں گے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بدن میں وہ صلاحیت، وہ استعداد اور وہ ذکاوت، بصیرت باقی نہیں رہ جاتے جو جوانی میں اس کے بدن میں تھے۔ تو جوانی کو ایک غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنے صحت کو ایک غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جائے، بدن میں تمہارے نقصانات پیدا ہو جائے۔ آج بدن صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، کان صحیح، بدن کے سارے پرزے صحیح سلامت ہے، ایک وقت ایسا آئے گی کہ اس میں نقصان پیدا ہو جائیں گے۔ تو مرض اور بیماری سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور تیسرا فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جو فراغت کا زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھو،
اس سے پہلے کہ تم ایک کام میں مشغول ہو جائیں گے، آج فرصت ہے، اللہ کی طرف سے بھی موقع ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی موقع ہے، اس فراغت کو غنیمت سمجھو۔ اور چوتھا فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جو غنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم پہ فقر آ جائیں گے۔ مال آج موجود ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو، اپنے بچوں پہ لگاؤ، اللہ کے دین پہ خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے۔ اور پانچواں ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آج جو تم زندہ ہے یہ زندگی ایک غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائیں گی۔ موت کے بعد انسان اچھے عمل بھی نہیں کر سکتے، موت کے بعد انسان بہت تمنا کر رہا ہے لیکن پھر اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی کہ ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتا ہے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم، ہم سب سے زیادہ ندامت اسی دن پہ کرتے ہیں جس میں سورج نکل جائے اور دوبارہ ڈوب ہو جائے، ہمارے عمر میں ایک دن کی کمی آ گیا لیکن ہمارے عمل میں کچھ زیادت نہیں نظر آتی، اسی دن پہ ہم افسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ مختصر موقع اللہ پاک نے ہم اور آپ کو دیا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ جو مرد حضرات ہے اس کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے، اور جو عورت حضرات ہے اس کے لیے بھی یہ موقع ہے۔ بہت سے عورتیں ایسے ہیں کہ اس کو اللہ نے صحیح ذہن، صحیح استعداد اور صحیح صحت دیے ہے، لیکن وہ یہ اپنے عمر کو غفلت میں بسر کر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس قیمتی مہینے میں بھی اللہ کی رضا کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے، رات کے موقع میں کوئی نفلی عبادت کے ذخیرے کے لحاظ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اتنا اچھا موقع دیا ہے، اور ہمارے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ موقع ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مہینے میں اپنے استعداد کو خرچ کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جاؤ، رمضان کا ایک قیمتی موقع ہے، اس میں اللہ سے دعائیں مانگو، اس میں عبادتیں کر لو، اس میں اللہ کی تلاوت کے اہتمام کرو، اللہ کے سامنے رونے کے یہ استعداد پیدا کر لو۔ لیکن کاش کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ اسی موقع کی قدر کو نہیں جانتے۔ جب انسان دنیا سے چل جائے اور اس کی یہ آنکھیں دنیا سے بند ہو جاتے تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ زندگی کتنی قیمتی نعمت تھا، ہم نے کس طرح ضائع کیا۔ کاش ایک موقع ہم کو دوبارہ مل جائے، ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، لیکن اللہ ارشاد فرمائے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز دوبارہ موقع نہیں۔ یہ تو ایک کلمہ ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، اس کو تو بہت لمبی موقع ملا تھا، جوانی، مال، صحت، یہ سارے صلاحیتیں اس نے ضائع کی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مہینے کی قدر اور اس کے اہتمام کر لو۔ اللہ ہم اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی اور اچھے بدلے عطا فرمائے۔ تو آج سے یہ عزم ارادہ کہ جتنے دن گزر گئے یہ تو گزر گیا ہے، لیکن آج کے بعد ہم اس مہینے کے صحیح اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس مہینے میں عبادت، ذکر، تلاوت اور اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کو گناہوں کو معاف فرمائے۔